اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 44 سے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اس آیت کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، لفظوں پر۔ ترا، علم ترا، یہ جو انداز ہے نا، اس میں ایک تعجب اور اظہار افسوس ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی کی بری حرکت کو دیکھ کر انسان کو تعجب اور افسوس ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا انداز ہے۔ علم ترا، علم ترا الی الذین، ان لوگوں کی طرف کیا دیکھا آپ نے، اوتو نصیبم، جن کو حصہ دیا گیا تھا۔ نصیب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، نصیب کا مطلب ہم جیسے کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے جو اس کے لیے لکھا گیا تھا۔ تو نصیب، اوتو نصیبم من الکتاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات دی تھی یہودیوں کو۔ یہاں پر اہل کتاب دونوں پر ہو سکتی ہے یہ باتیں صحیح، لیکن زیادہ اس کا جو اشارہ ہے وہ ان یہودیوں کی طرف ہے جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے۔ ان کے 3 قبائل تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسب سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الکتاب کا مطلب یہاں پر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کی پوری کتاب۔ تو قرآن کی حیثیت جو ہے وہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں جیسے کل کی ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے اور تورات اور انجیل جو ہیں وہ اس کے حصے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس وقت ان کی شریعت میں جو احکامات، جو باتیں اللہ نے نازل فرمانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصے کے طور پر دی۔ پھر قرآن میں ان ساری چیزوں کو شامل کر لیا جو کہ ان کی کتابوں سے اہم باتیں تھیں، جو ہمارے لیے بھی شریعت ہے، اور ہمارے لیے بھی جو احکامات کی تبدیلی یا نئے احکامات آئے وہ سارے قرآن میں۔ تو قرآن جو ہے وہ ایک کامل کتاب ہے ہدایت کی، جو کہ آخرت تک یعنی کہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا، یعنی کہ تورات ان کو دی تھی۔ تو ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یشترون الضلالۃ، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ دیا مگر انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا۔ وَيُرِيدُونَ، اور ان کی خواہش کیا ہے کہ ان تضلوا السبیل، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی اس ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں۔ تو اس کی دیکھیں، اس کا اگر ہم پیچھے سے تعلق دیکھیں اس آیت کا، پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 26 میں، اسی سورہ کی آیت 26 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے سارے احکامات دیے، چونکہ سورہ النساء میں کافی سارے معاشرتی احکامات آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے اللہ تعالیٰ اتنے سارے احکامات دے رہا ہے، تو اس سے اللہ کیا ارادہ ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم کو یہ کھول کھول کر دین کے احکامات سمجھا دے، اور تم کو پچھلے لوگوں کے جو پچھلے نیک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی کتابوں کے مطابق زندگی گزار کر وہ جو کہ کامیاب ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں کہ اللہ ان سے راضی تھا، تو اللہ تم کو ان کا طریقہ سکھا دے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں واقعات بتاتے ہیں، پچھلی قوموں کے، پچھلے اچھے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں، اور پچھلے جو قومیں بری ہوئیں، جو ہلاک ہوئیں، جو مجرم بنی، ان کے بھی واقعات بتاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہمیں کون سے کن لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کن کے جرائم کو دیکھ کر ہمیں ان سے ڈرنا ہے کہ ہمیں وہ جرائم نہیں کرنے، اور کن کی نیکیوں کو دیکھ کے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی طرح چلیں۔ تو
یہ تو پیچھے سے تعلق ہے. تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی باتیں بھی بتائیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کی مثال دے رہے ہیں، جو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں تو یہودیوں نے جو جرائم کیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر خود بھی انکار کیا ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ ان کو تو چاہیے تھا، وہ تو انتظار ہی کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے آنے کا، لیکن جانتے بوجھتے خود نہ صرف انکار کیا، بلکہ اگر وہ چاہتے تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بتا کر ان کے لیے آسانی کا راستہ کر دیتے کہ وہ لوگ بھی دین میں آنا ان کے لیے آسان ہو جائے. لیکن انہوں نے نہ صرف خود انکار کیا، انہوں نے ہر طرح کی چالیں چل کے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح، جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو روکے اسلام سے، اور جو ہوئے ہیں ان کو شک میں ڈال دے دین کے بارے میں تاکہ وہ دوبارہ سے مرتد ہو جائیں. تو یہودیوں کے 3 بڑے جرائم یہاں پر بتائے ہیں. ایک تو تورات کے احکامات سے انہوں نے کچھ باتوں کو یاد رکھا اور کچھ کو قابل عمل سمجھا اور کچھ کو نظر انداز کر دیا، اور خاص طور سے وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں ان کو مکمل طور پر چھپا دیا. پھر دوسرا ان کا یہ تھا کہ دنیا کے حقیر فائدے کے لیے جانتے بوجھتے ہدایت کو قبول نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے جھٹلا دیا. اور تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ بھی اس دین سے منحرف ہو جائے. تو یہ سارے جرائم اللہ تعالیٰ نے ان کے بتائے. واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تمہارے دشمن چاہے تم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی کوشش کرے تو تم ان سے خوف نہ کھانا. تمہارے دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے اور وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. تو کفا باللہ، یہاں پر کفا کا مطلب، کفا باللہ سے مطلب یہ کہ کافی ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ محافظ کے طور پر کافی ہے، حامی کے طور پر کافی ہے، بچانے والا ہے، کافی کارساز ہے، مددگار ہے، دوست ہے، رفیق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا. دشمن جتنی بھی چالیں چلیں، تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے اور دین پر جمے رہو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دشمنوں سے ہمیشہ بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل طور پر غالب کر دیا. تو یہ دعا جو ہے، اس میں دعا ہم بھی دعا مانگتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، حضرت ابراہیم نے بھی مانگی. تو انسان کو اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرنے کی تعلیم دی گئی. اور ویسے بھی یہ مشکل وقت تھا ان لوگوں کے لیے، لیکن دنیا میں ہم لوگوں کے لیے بھی جہاں بھی کوئی مشکل ہے تو اگر ہم اللہ پر مکمل توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. اللہ ہماری مشکل میں آسانی فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وقالوا أنهم قالوا سمعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر. لیکن اس کہنے میں
اپنی زبان کو پیش دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ان کے جرائم بتائے اور ان کی پول بھی کھول دی کہ یہ کس طرح سے کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں یہ آتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، مذاق اڑانے والے انداز میں بات کرتے ہیں، اور بظاہر ایسے جملے کہتے ہیں جو کہ بظاہر جو ہے وہ اگر اس پر غور نہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا مطلب نکالتے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر وہ لفظ واضح کر دیا جس کو استعمال کر کے وہ اس طرح کا کام کر سکتے تھے۔ کہا گیا قرآن میں کہ تم سمعنا و اطعنا کہو کہ یا اللہ، یا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، تو وہ اس جملے کو سمعنا و عصینا کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اسی طرح اسمع غیر مسمعن کہہ کر وہ مذاق اڑاتے تھے کہ سنو وہ بات جو پہلے سنائی نہیں گئی تھی، یعنی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بالکل عجیب عجیب بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے اس طرح کہتے تھے کہ کیا بے پرکی اڑا رہے ہیں، تو ایسی باتیں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، طنزیہ لہجے میں یہ اس طرح سے بات کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں، وہ جو نئے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا ہو۔ اسی طرح رائنا کو رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب ہمارا چروایا، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف رعایت کریں، یعنی کہ جب آپ کی مجلس میں کوئی بات صحابہ کرام کو جب دوبارہ سننی ہوتی تھی، زیادہ وضاحت چاہتے تھے تو یہ کہتے تھے رائنا، تو ایک طرح سے ادب کا انداز تھا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن اس کو یہ بدل کر رعینا اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے کرتے تھے اور اس کا مطلب نکالتے تھے کہ ہمارا چرواہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے طعنہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ طعنن فی الدین، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر طعن کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو طعنہ دین میں طعنہ کرتے ہیں، گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طعنہ دینا، غلط بات کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پر طعنہ لگانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو بیان کیا، اللہ کے دین کی وضاحت فرمائی ہمارے لیے، تو پھر آپ کی حیثیت ایسی ہے ہمارے لیے کہ آپ کا ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل اور قابل احترام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں بنا رہے ہو، یہ تم اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہو، اللہ کے دین پر لعن طعن کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان کو، اگر یہ سنتے، اگر یہ سمعنا و اطعنا کہتے، واسمع وانظرنا کہتے، کہ وہ کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور ہم نے سنا اور ہماری طرف رعایت کریں، ہماری طرف رعایت کی نظر کریں، ہمیں ذرا سا زیادہ سمجھائیں، اس طرح کے کلمات وہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست بات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے یہ کلمات ہیں، اور یہ ہدایت نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو لعنت کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر ہوتی ہے تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے کہ وہ اس رحمت کو اب قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اور یہ نہیں کہ اللہ نے ایسا کرنا چاہا، مگر ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، لیکن اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے اس لعنت کی وجہ سے کہ قلیلا ما یؤمنون، کے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے ان میں سے، اور یا پھر بہت ہی کم باتوں پر یہ ایمان لاتے ہیں۔
اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر پڑھ لیتی ہوں۔ بعض یہودی کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کریں، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیش دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ تو گویا یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے تو ان بظاہر ان کے نزدیک وہ شرارتیں کر رہے تھے، گستاخی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور تسخیر کر رہے تھے، لیکن یہ سارا کا سارا ان کے اوپر ہی پڑ رہا تھا، کہ سارا گناہ اور سارا بوجھ ان کے اعمال کا انہی کے اوپر آ رہا تھا۔ انسان جب اس طرح سے بہہ جاتا ہے، ہدایت سے دور چلا جاتا ہے، تو اس کو اپنے لیے کیا چیز بہتری ہے وہ اس کی سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ تو ترجمہ ہے، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نطمسو، ہم چہروں کو پھیر دے، تو اس کی کیا وضاحت ہے کہ تمسا طوا میم سین سے ہوتا ہے کسی شے کے آثار اور علامات کو مٹا دینا، بالکل اس کو چٹیل بنا دینا، کہ جیسے ہمارے چہروں پر ناک ابھری ہوئی، آنکھیں ہیں، منہ کی نشان ہے، ہونٹ ہے، تو چہروں کو ایسا بنا دینا کہ اس پر کوئی نشیب و فراز نہ رہے۔ اسی طرح چہروں کو اس طرح مٹانا کہ دیکھنے کی صلاحیت ان سے ہٹ جائے، ان سے سننے کی بات سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ تمام جو صلاحیتیں ہیں ہماری دیکھنے کی سننے کی وہ سب ختم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں ہمیں عظیم مقصد کے لیے دی ہے، کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی، جو سمجھ دی، جو بصیرت دی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے انسان اور حق کو قبول کرے۔ جب اس بات پر ہی وہ حق کو قبول ہی نہیں کر رہے جانتے بوجھتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سمن بکمن عمیون، اللہ کی ناراضگی کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ تم کو اندھا بہرا گنگا نہ کر دے یا تمہارے چہروں کو پیچھ کی طرف نہ پھیر دے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ان کو ابھی بھی دعوت دین ہے کہ تم آ جاؤ، ایمان دین میں آ جاؤ، لیکن یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، بہت سخت دھمکی ہے کہ تم اگر نہیں آتے ہو تو پھر تم عذاب سے کچھ بچے ہوئے نہیں ہو۔ تو اور مصدق لما معکم، یعنی کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ تمہاری کتاب میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ قرآن جو کچھ تم کو تورات میں ملتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، لیکن اگر تم جو حق کو جانتے بوجھتے نہیں قبول کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تمہارے پیٹھوں کی طرف پھیر دے گا، یا پھر تم پر لعنت کر دے گا۔ کہ لعنت کے بعد تو پھر اگر دیکھیں شیطان ملعون ہے، اللہ کی طرف رحمت سے کمپلیٹ اس کو اللہ کی رحمت سے اس کو مردود کر دیا گیا، یعنی وہ اب محروم ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو وارننگ دے رہے ہیں، سخت دھمکی دے رہے ہیں کہ تم ابھی بھی نہیں مانو گے تو ہمیشہ کے لیے تم پر لعنت ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح سے اصحاب السبت کے ساتھ کیا گیا، تو اصحاب السبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں۔ یہ بستی جو تھی مچھیرے تھے یہاں پر، اور ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہیلہ سازی کی اور
مچھلی پکڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے، ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سخت دھمکی دے رہے ہیں ان کو کہ تم باز آ جاؤ۔ اور کان امر اللہ مفعولا سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کو اس کے فیصلے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، نہ کسی طرح سے اس سے اس کام کو روک سکتا ہے۔ تو مفعولہ کا جیسے یہ ہو جانے والا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا، اللہ نے ابھی تک تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم نہیں سمجھو گے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بلاغت کی بات ہے اس میں کہ دیکھیں یہاں وجوہن کہا گیا ہے، یہ نکرہ لایا گیا ہے، حالانکہ یہاں ہونا چاہیے وجوہہم، ان کے چہرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے اللہ پھیر دے گا، لیکن یہاں وجوہہم کے بجائے کہ ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جسے پروناؤن ہے، جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کے چہرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف چہرے فرمایا کہ یہاں پر یہ بلاغت ہے، اور بلاغت سے یہاں پر مطلب کیا ہے کہ اس میں نفرت اور کراہت کا اظہار ہے، کہ اتنی بیزاری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اظہار کیے کہ ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، ان کے چہروں کی طرف کہ یہ چہرے اللہ پھیر دے گا، بلکہ صرف وجوہن، کراہت سے صرف اس کو نکرہ بیان کیا۔